فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات عزیزان گرامی، امامت نظام ہدایت کے عنوان سے یہ 8ویں گفتگو ہے اور سلسلہ گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا وہ آیت سورہ انبیاء کے قرآن کے 21ویں سورہ کی 73ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور وہ ائمہ نماز کو قائم کیا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ پرانے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں 7 نشستوں میں یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے امام ہدایت کرتا ہے اور کس طرح سے امام اوحینا الیہ فعل الخیرات کی منزل پر ہوتا ہے۔ آج اس مرحلے پر گفتگو ہوگی کہ اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے اور ایتاء الزکوٰۃ سے کیا مراد ہے، امام کیسے نماز کو قائم کرتا ہے، امام کیسے زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا ہے۔ کل شب عاشور ہے تو قانوا لنا عابدین پر گفتگو کر کے میں موضوع کو تمام کروں گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جب ہمارے لیے قرآن نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اچھے طریقے سے پڑھو، ایسے نہیں پڑھو کہ بے توجہی سے نماز ہو، ایسے نہیں پڑھو کہ سوچ کہیں اور ہو۔ امام ابو حنیفہ سے کسی سوال کیا کہ میں کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں اور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ چیز کھو جاتی ہے تو اس کے لیے وظائف ہیں بہت سارے، اہل بیت نے تعلیم دی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی وظیفہ بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا بہت آسان ہے، تم نماز شروع کر دو، چیز یاد آ جائے گی۔ تو جو جس مرتبے کی وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اسی معیار کے ان کے سائل بھی ہوا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، ایسی نماز نہ ہو
کہ کوئی بھی چیزیں یاد آ رہی ہو، آفس کا حساب ذہن میں دوڑایا جا رہا ہو کہ وہ جو 2000 روپے شارٹ پڑ رہے تھے وہ کہاں گئے، بلکہ نماز ایسی ہو کہ جب اہل بیت اطہار نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو چہرے پر زردی ہوتی تھی اور سید سجاد کانپ جایا کرتے تھے، اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ اس قدر خوف کیوں ہے، فرمایا کرتے تھے کہ رب جلیل کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم ایسے نماز پڑھو، اہل بیت نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسے پڑھو کہ گویا خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ بھئی یا تو تم ایسے نماز پڑھ لو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسے پڑھ لو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہے، اقیم الصلاۃ، نماز توجہ سے پڑھو۔ سید سجاد کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، اتنی تیزی سے نماز پڑھی کہ سید سجاد پیچھے تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، جب نماز اس کی تمام ہوئی 2 رکعت تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے، یا اللہ یہ جو 2 رکعت نماز میں نے پڑھی اس کے بدلے جنت کی 70 حوریں مجھے عطا کر دے۔ سید سجاد اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے، بھیا پہلے مہر بھی تو اتنا بھجوا دو، تم مہر تو اتنا تھوڑا سا بھجوا رہے ہو، اور حوریں تم کو 70 چاہیے، 70 حوروں کا یہ مہر کافی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسے نماز نہ پڑھو کہ گویا کہ کوا دانے کو چگ رہا ہے، بلکہ ایسے نماز پڑھو کہ مکمل رکوع و سجود ہو۔ تو یہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، تو کیا امام توجہ سے نماز پڑھتا ہے؟ تو کیا وہ بے توجہی سے پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار؟ نہیں، یہ ایک مرحلہ اور ہے امام کا۔ جب چھٹے امام یہ کہہ رہے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے نماز کو قائم کیا، قد اقمت الصلاۃ، کیا اس کا مطلب ہے؟ نماز قائم کی۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ نمازیں اپنی حیثیتیں کھو دیتی اگر حسین یہ قربانی پیش نہ کرتے۔ کیوں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں نے واقعہ پیش کر دیا تھا، بس اشارہ کروں گا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نماز جمعہ بدھ کو ہو چکا، ایک تو یہ مثال ہے۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جب کسی نے فجر کی 4 رکعت پڑھائی نشے میں تو پیچھے سے ٹوکا گیا۔ بنو عباس کا ایک بادشاہ تھا جس نے 4 رکعت نماز فجر کی پڑھائی، تو پیچھے سے حواریوں نے ٹوکا کہ یہ کیا کیا تو نے، نشے میں 4 رکعت پڑھائی؟ تو اس نے کہا کہ بولو تو 2 اور پڑھا دو۔ یہ عالم تھا۔ ایک صاحب نے اپنی کنیز کے ساتھ رات ہم بستری کی، اور پھر فجر پہ انہوں نے اپنی ہی کنیز کو جماعت کرانے کے لیے بھیج دیا حالت جنابت،
اور مسلمانوں نے ان کے پیچھے خوشی خوشی نماز پڑھی کہ خلیفۃ المسلمین کی کنیز ہے. یہ بھی نہ سوچا کہ عورت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالت جنابت میں نماز نہیں ہوتی. تو نمازیں اپنی حیثیت کھو دیتی. کوئی بھی آ کر امام کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اسے قبول کر لیتے کہ ہاں بھائی سابقہ سالوں میں، سابقہ صدیوں میں اس سے برے برے حالات ہوئے ہیں، تو اب یہ صحیح. اے حسین آپ نے نماز کو قائم کیا، نمازوں کی کے تشخص کو آپ نے بچایا، نماز کی حیثیت کو آپ نے بچایا، عبادتوں کی اہمیت کو آپ نے واضح کیا. ایک تو اس کا یہ معنی کہ امام جو ہوتا ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اور میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. مامون نے مولا رضا کو جب ولی عہدی پیش کی تھی، ولی عہدی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے. مولا نے پہلے تو یہ عہدہ قبول نہیں کیا تھا، اس سے بہت زور زبردستی کی تھی، تو امام نے کچھ شرائط رکھی تھی اور پھر مولا نے قبول کیا تھا. لیکن پھر مولا نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، یہ جو تم مجھے ولی عہد بنا رہا ہے نا، اس کی نوبت نہیں آنے والی. گویا کہ مولا نے اپنی شہادت کی طرف اشارہ کر دیا تھا، بھائی تو مرے گا تو میں تخت پہ بیٹھوں گا نا، تو مجھے پہلے ہی شہید کر دینے والا. تو اس 3 سال کے دور میں اس نے ایک دن جب پہلا سال تھا تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، اس سال چونکہ آپ میرے ولی عہد ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز عید آپ پڑھائیں. اب نماز عید اصل میں اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ شہر سے باہر ہو، بیابان میں ہو، اور پورا شہر نماز عید کے لیے، جسے عیدگاہ کہا جاتا ہے، عیدگاہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا شہر ایک عید کے لیے جگہ معین ہوتی ہے نماز عید کے لیے، وہاں پر جاتا ہے. اور خلیفہ وقت جو اصل حقدار ہوتا ہے وہ اس عید سے خطاب کرتا ہے، وہ اس نماز عید سے خطاب کرتا ہے اور نماز عید پڑھاتا ہے. یہ ہے عید کا کانسیپٹ کہ بہت بڑے ایونٹ پر سب پورا شہر جمع ہوگا اور عید سے امام وقت خطاب کرے گا. اسی لیے نماز عید دور غیبت میں مستحب ہے، جب امام آ جائیں گے تو واجب ہو جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں کیسے ہوگی نہیں معلوم، پوری دنیا میں صرف ایک نماز عید ہوگی اور اس سے خطاب امام کریں گے. تو ایک نماز عید کیسے ہوگی وہ امام جانے، پروردگار جانے کہ پوری دنیا میں عید کی نماز کیسے ہوگی. لیکن عزیزان گرامی اس سے کہا کہ آپ فرزند رسول آپ نماز عید پڑھائیے. امام نے کہا تو پھر میں تو ویسے پڑھاؤں گا جیسے رسول پڑھاتے تھے. اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ذہن میں تھا کہ بھائی رسول جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی رسول پڑھتے ہوں گے. امام نے کہا ٹھیک، اس سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھا لیجئے. امام نے کہا سوچ لے، اس نے کہا ٹھیک. امام نے اس دن دیکھیں ائمہ اور سید حضرات کے لیے کالا امامہ ہے، کالی ٹوپی ہے، اور دیگر افراد کے لیے سفید امامہ اور سفید ٹوپی ہے. تو اہل بیت کا گھرانہ کالا امامہ، سیاہ امامہ پہنتا تھا. لیکن عید کے دن رسول کی بھی سنت تھی اور مولا رضا نے بھی یہی کیا کہ وہ عید کے دن سفید امامہ پہنا کرتے تھے. تو مولا نے چونکہ رسول کی سنت تھی تو سفید امامہ باندھا، سفید جوڑا پہنا، ہاتھ میں عصا لیا اور پا برہنہ ہو کر پورے شہر کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، عیدگاہ تک ہم ساتھ چلیں گے. اور اب پورا شہر امام کے پیچھے ہے، خراسان امام کے پیچھے ہے، اور امام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور پورا شہر جواب دے رہا ہے اللہ اکبر. کیا عالم ہوگا، تصور کریں آپ کہ رسول کی شبیہ، ہاتھ میں رسول کی عصا، رسول کی طرح سے امامہ پہنا ہوا، رسول کی طرح سے لباس پہنا ہوا،
اور ہو بہو رسول کی کیفیت، اور وہ تکبیر کہہ رہے ہیں اور پورا شہر جواب دے رہا ہے، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مامون کے قلمدان، جسے کہیے کہ رپورٹر، مامون کے قلمدان لکھ رہے ہیں کہ یہ صورت انقلاب کی صورت ہے۔ مامون کے قلمدانوں نے مامون سے کہا کہ اگر یہ قافلہ اسی طرح عید گاہ تک پہنچ گیا اور مصلی پر مولا رضا کھڑے ہو گئے اور عید کا خطبہ دے دیا تو تیری حکومت گئی، تیرے ہاتھ سے حکومت چلی جائے گی۔ اس سے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کب کچھ بھی ہو جائے عید مولا رضا کو نہ پڑھانے دینا، عید کی نماز مولا رضا کو نہ پڑھانے دینا۔ فوراً وہ گھوڑے پہ تیار ہوا، گھوڑے پہ سوار ہوا، ابھی عیدگاہ تک مولا رضا پہنچے نہیں تھے، قریب گیا مولا کے، کہنے لگا فرزند رسول مجھے اطلاع ہوئی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ آرام فرمائیے، عید کی نماز میں ہی پڑھاؤں گا۔ امام نے کہا وہ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم رسول کی طرح نماز پڑھاتے ہیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ رسول کی طرح پڑھائیں گے، بولیں گے تو رسول کی طرح بولیں گے۔ یہ ہے قد اقمت الصلاۃ، اور لوگوں کی نماز پڑھانا اور ہے، امام کا فقط چل کے جانا اور ہے۔ عیدگاہ تک اگر امام جائیں تو مامون پریشان ہو جائے کہ میری حکومت کہیں چلی نہ جائے۔ یہ ہے قد اقمت الصلاۃ۔ لہذا امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے۔ اچھا ایک اور مثال پیش کر دوں IGC پہ، چونکہ ایک اور جگہ گفتگو کر چکا ہوں اور میرے کچھ احباب وہاں سن چکے ہیں، اس لیے میں مثال کچھ مختلف دے رہا ہوں۔ لیکن میں اور آپ نا اگر وقت گیا تو گیا، نماز گئی، قضا کیجئے، وقت واپس نہیں آئے گا، کمال نہیں ہے۔ جو سب کا سنا ہوا واقعہ ہے وہ نہیں پیش کروں گا۔ ایک مسجد ہے عراق میں، خدا آپ سب کو اس سال ہر سال بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، اور مجھے بھی۔ تو مسجد رد الشمس صفین سے واپسی پر نہروان ہوئی، اور نہروان سے واپسی پر مولا عراق ہی کے علاقے میں ہے، اور اب چل رہے ہیں، یعنی قافلے کے ساتھ موجود ہیں، اور نماز ظہر کا وقت جا رہا ہے، یعنی عصر کا وقت بھی اب جا رہا ہے، لیکن زمین جس جگہ پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا علی نماز پڑھ لیجئے، نماز کا وقت جا رہا ہے، امام نے کہا یہ وہ زمین ہے کہ سابقہ کسی نبی پر، اچھا روایت میں نام نہیں ہے اس لیے میں نام نہیں پیش کر رہا، فرمایا کہ ایک نبی کی امت پر اس زمین پر عذاب آ چکا ہے، لہٰذا نبی اور نبی کے ولی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ ارض معذبہ پر، یعنی جس جگہ پر جس زمین پر عذاب آ چکا ہو اس پر کچھ دیر بھی رکے، لہذا میں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور میرا یہ حکم ہے کہ تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ، اس لیے کہ پروردگار کا حکم ہے انبیاء کو بھی اور اولیاء کو بھی کہ وہ اس زمین سے تیزی سے گزر جائیں، لہذا ہم تیزی سے یہاں سے گزریں گے۔ اور جب تک اس جگہ کو انہوں نے تیزی سے پار کیا تو اب سورج تقریباً غروب ہونے کے قریب ہے، امام نے کہا صفے لگاؤ، اور اب اس زمین سے باہر آ گئے، لیکن اب ظاہر ہے کہ میدان تو وسیع ہے، امام نے کہا صفے لگاؤ ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے، پیچھے سے کسی نے کہا یا علی اب تو مغرب کا وقت ہونے والا ہے، چند دقیقوں میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، امام نے کہا تم اقامت کہو، تم اقامت کہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ امام مصلی پہ ہے، اس نے اقامت کہی،
جملے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جملے بڑھتے جا رہے ہیں، سورج پیچھے ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر مصلی پہ علی کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی تو وہ وقت تھا جو ظہر کا اول وقت ہوتا ہے۔ اول وقت میں مولا نے ظہر اور عصر ادا کی، اور یہاں مولا نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا اور سورج غروب ہو گیا۔ آج اس جگہ پہ مسجد رد الشمس موجود ہے، وہ جگہ جہاں پہ علی نے فقط کسی سے، خود نہیں کسی سے اقامت کہلوا کر سورج کو پلٹایا تھا۔ خالی امام حکم کر دینا تو وقت پلٹ سکتا ہے۔ یہ ہے قد اقمت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز بچانا نہیں، نماز رہے گی، جب تک امام ہے نماز رہے گی۔ قضا ہو گئی، چلی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ہے تو نماز ہے، اور اگر نماز ہے تو امام ہے۔ اگر نمازیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں تو امام موجود ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جو امام ہے جس کی وجہ سے نماز قائم۔ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، بس اس کے اوپر دو جملے اور منزل مسائل پر آئے۔ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ اب میں پھر یہاں پر سمجھاؤں گا میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے اور امام کے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے 2.5% زکوٰۃ نکالیے مال تجارت پر۔ بعض مشترین کا فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، اور ورنہ پھر بھیڑ بکری، گائیں، گندم، جو وغیرہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ، تو زکوٰۃ تو ہے، زکوٰۃ تو نکالیے۔ اگر مال ہے تو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یعنی مال کا تزکیہ، مال کو پاک کرنا۔ اگر زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس مال ہے۔ اگر میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں اس کا مطلب میرے پاس مال ہے تو میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، مال ہے تو زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ لیکن اہل بیت کا کیا معاملہ ہے؟ سیدہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ میرے شوہر نے کچھ مسئلے پوچھوائے ہیں، اور اس نے کئی مسئلے پوچھے۔ ایک مسئلہ اس نے یہ پوچھا کہ بیوی یہ بتائیے کہ میرے گھر میں یہ مال ہے، آپ بتائیے کہ اس پہ کتنا خمس ہے۔ خمس دیکھیں سادات کا حق ہے، آدھا سادات کا ہے، آدھا سہم امام ہے۔ اگر کوئی نہیں نکالتا اس کو نکالے، میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر عمل نہیں کرتا ہوں تو میں ممبر سے یہ بات نہیں کرتا ہوں۔ جو مال سال بھر آپ کے پاس بچ جائے اس کا 5واں حصہ جو بچا ہوا مال ہے، یہ نہیں کہ ہر مال پہ جو بچ گیا آپ کے پاس، 5واں حصہ، آدھا حصہ سہم امام ہے، امام کا حصہ ہے، مساجد پہ لگتا ہے، امام بارگاہوں پہ لگتا ہے، ترویج دین پہ لگتا ہے، مدارس وغیرہ پہ لگتا ہے، جو اس کے مصارف ہیں اس کے اوپر خرچ۔ آدھا حصہ اس کا سہم سادات ہے، سیدوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، جو بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، غریب ہونا ثابت ہو، سید ہونا ثابت ہو، پتہ ہو چلے گئے، جمعراتی سید نہ ہو، جمعرات کو پیدا ہوئے تو سید لگا دیا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ بارڈر پار سید نہ ہو، وہاں سید نہیں تھے یہاں سید ہے، سید ہونا ثابت ہو۔ غریب ہے، مومن ہے، شیعہ استشری ہے، دے دیجئے اس کو سہم سادات۔ مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں نے شرائط بتا دی آپ کو، خود ہی سہم سادات سید، اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے خمس دے رہا ہوں، تحفے کے نام پہ دیا جا سکتا ہے کہ میں تحفہ دے رہا ہوں۔ اور یہ نہ کیجیے گا کہ راشن ڈلوا دیا، نہیں، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس سے فیس ادا کرے، اس سے بل ادا کرے، اس سے گھریلو اخراجات چلائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ آپ اس کے ہاتھ میں رقم رکھ دیجئے تحفے کے نام پر، اب وہ اپنے اخراجات خود ہی
کرنے کو. تو یہ ہے خمس. اس نے شہزادی سے سوال کیا، بیوی میرے شوہر کے پاس اتنا مال ہے اور کچھ چیزیں یہ ہیں، تو اب آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیے کہ خمس کتنا ہوگا. تو بیوی نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اتنا خمس ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ ہوتی تو آپ بھی یہی ادا کرتی. بیوی نے کہا ہم اتنا مال جمع ہی نہیں کرتے کہ سال بھر ہمیں خمس دینا پڑے. ارے ہم وارث خمس ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے گھر میں آنے سے پہلے بچ جایا کرتا ہے. بھئی خیبر کا مال ذہن میں ہے. خیبر میں بڑے بڑے غنی بن گئے تھے، بڑے بڑے فقیر غنی بن گئے، مالدار بن گئے. لیکن جب سیدہ نے علی سے پوچھا، یا علی آپ تو فاتح خیبر تھے، جو فاتح ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ مال ملا کرتا ہے، یا علی آپ کے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ سیدہ ہم اہل بیت ہیں، راستے میں بہت قربہ ملے، جتنا مال ہاتھ آیا بانٹتے ہوئے آ گیا ہوں. ایک پائی ہاتھ میں رکھی. ایک نقطہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں اگر شرافت سے مانگا ہوتا نا تو سیدہ باغ چھوڑ دیتی. شرافت سے مانگا ہوتا نا تو سیدہ باغ چھوڑ دیتی. سیدہ کو باغ سے غرض نہیں تھی، ان کی دھاندلی سے غرض تھی جو کی تھی انہوں نے. میں تمیز سے مانگتے بیوی باغ دے دیجئے، اس کی آمدنی سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے. بیوی کہتی ہے حسین کا صدقہ لے دیا. لیکن تم حدیثیں لے کر آؤ کہ یہ حدیث ہے اور وہ حدیث ہے، اور حدیث بھی ایسی جس کا راوی تو خود ہے. اور وراثت کی حدیث کمال نہیں ہے، وراثت کی حدیث کا راوی وہ خود ہے، یعنی کمال نہیں ہے، عجب ہے وراثت کی حدیث. اور میرے باپ نے وراثت کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، پڑوسیوں کو بتایا ہے. بھئی وراثت میرے باپ کی ہے تو مجھے بتائے گا نا. نہیں وہ مجھے نہیں بتا رہا، وہ بتا رہا پڑوسیوں کو، اور مجھے پڑوسیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہارے والد نے کہا تھا نحن ورثۃ الانبیاء لا نورث ولا نرث. ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے نہ وارث بناتے، جو چھوڑتے صدقہ ہوتا ہے. اس پہ بس آخری جملہ اور میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا. اس پہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کمال جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ اگر بیوی یہ دعویٰ کرنے آئی تھی کہ تم دے دو باغ فدق دے دو، اور تمہارے پاس جو دلیل تھی اور حدیث تھی وہ مان لو کہ ٹھیک بھی تھی کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی، تو تم کو بیوی کے احترام میں دے دینا چاہیے تھا. بہت تو یہ الزام سیدہ پر آتا کہ سیدہ ہو کر صدقہ کھا رہی ہیں. تم کو کیا پڑی تھی صدقہ کھانے کی؟ بھائی تم کو کیا ضرورت تھی صدقہ کھانے کی؟ تم کیوں صدقہ کھا رہے تھے؟ تم نے بیوی کا باغ کیوں قصد کیا؟ بزر گرامی یہ ہیں اہل بیت اطہار جو آتیت زکوٰۃ کی منزل پر ہیں. یعنی ان کے گھر میں جب زکوٰۃ ادا ہوگی تو ہر مرحلے پر ایسے زکوٰۃ ادا کریں گے. ہم مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ اولاد کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ جوانوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ بچوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیسی کیسی زکوٰتیں ادا کرتے ہیں. آتیت الزکاۃ، کیا خوبصورت شاعر نے
علی و عباس کا تقابل کیا، فرمایا کہ عجیب تقابل ہے، کہتے ہیں کہ عباس و مرتضیٰ کی فضیلت میں فرق کیا، مقصد جہاد حق میں تو دونوں کا ایک تھا، حیدر نے فتح کر لیا خیبر کا معرکہ، عباس نے فرات کو قبضے میں لے لیا، خیبر کشا نے مال غنیمت لیا نہیں، عباس نے بھی نہر سے پانی لیا۔ آقا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے، عباس آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں، آقا اب تو گود کے پالے اور محمد بھی جا چکے، اب تو اجازت دے دیجئے، اب تو میں حبیب کا لاشا بھی اٹھا کر لے کر آ گیا، اب تو اجازت دے دیں آقا، اب تو علی اکبر بھی آ گئے، آپ کا کڑیل جوان آ گیا، اب تو اجازت دے دیں آقا، کس لشکر کا علم بردار ہوں، لشکر تو رہا ہی نہیں، اب تو لاشوں کا ڈھیر بن گیا ہے۔ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آقا لشکر کہاں رہا، لشکر تو رہا ہی نہیں۔ نہیں عباس، آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں، آپ کی ذمہ داری بہت ہے، بس کسی صورت عباس کو جب اجازت نہ ملی، سر جھکا کے چلے خیمے کی طرف، دیکھا کہ خیمے میں جناب سکینہ سے چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھی، تم حیدر کرار کی پوتی ہو، کوئی سبیل کرو پانی کی، چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، بس عباس سے جناب سکینہ کو اٹھایا، امام حسین کی طرف لے کر بڑھے، دور سے دونوں کو آتا ہوا دیکھا۔ آپ تصور کیجئے حضرت عباس کی گود میں جناب سکینہ، ویسے ہی تصور کیجئے علم کے ساتھ مشق سکینہ، بس یہ دونوں کا ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک مرتبہ دونوں ساتھ آئے، آنے کے بعد ایک جملہ حضرت عباس سے کہا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا، کہنے لگے عباس بڑی سفارش لے کر آئے، جاؤ مقتل کی اجازت دے دی۔ دوسرا جملہ جناب سکینہ سے کہا، سکینہ چچا کی سفارشی بن کے آئی ہے، کچھ دیر بعد تماچے پڑیں گے، چچا بڑا یاد آئے گا۔ بس حضرت عباس چلے، اور ہیبت عباس ایسی تھی، لشکر چرتا گیا، عباس نے اپنے گھوڑے کو اتارا اور پانی بھر لیا، مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ حرملہ سے عمر سعد کہنے لگا، ارے یہ بن پانی کے اتنے شیر ہیں، اگر پانی پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی نہ رہے گا، ایسا کرو کوئی طریقہ اختیار کرو، پانی نہ پہنچنے پائے، پانی نہ پہنچنے پائے۔ حرملہ نے کہا، ہاں ایک طریقہ میرے ذہن میں ہے۔ عباس نے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا ہے نا، اگر ہاتھی کو کاٹ دیا جائے، اگر ہاتھ کو قطع کر دیا جائے، بس تیر چھوڑا اور ہاتھ کے اوپر نشانہ لیا، ہاتھ بازو سے کی طرف جانب سے کٹ گیا، حضرت عباس نے مشکیزے کو بائیں جانب میں پکڑ لیا۔ ادھر جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے، بچوں علم پہ نظر رکھنا، اگر یہ علم جھک جائے نا سمجھ جانا کہ میرا چچا نہیں آیا۔ علم ہل رہا ہے، کبھی دائیں ہو رہا ہے، کبھی بائیں ہو رہا ہے۔ عباس نے علم کو تھاما اور اب مشکیزے کو تھاما، لیکن دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ حضرت عباس نے فوراً مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا۔ اللہ نے جرت عباس، اللہ نے طاقت عباس، کیا کہنا حضرت عباس کا، کوئی دانتوں میں بھری ہوئی مشق کو کیسے سنبھال سکتا ہے، مگر یہ حضرت عباس کر سکتے، خدا کی قسم۔ حضرت عباس نے بھری ہوئی مشق کو دانتوں میں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سنبھالا، ہاں مگر علم نہ سنبھل سکا، علم گر گیا۔ ادھر سکینہ بے چین ہو گئی، ارے بچوں علم نظر نہیں آ رہا، میرے چچا کی خیر ہو۔ اور اب تیسرا تیر جڑا، مشق سکینہ میں بیوس ہوا، جیسے ہی مشق میں بیوس ہوا، مشق چلی، پانی بہ گیا،
حضرت عباس کی آس چلی گئی، عباس زمین کربلا پر ہے، ہر شہید جب گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، کربلا کا واحد شہید ہے، منہ کے بل زمین کربلا پر آیا، آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین میری مدد کو آئیے گا۔ امام حسین نے کہا الان ان کا سرظہری عباس، آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، وشمت بھی عدوی، عباس اب دشمن مجھے تانے دے گا کہ لاؤ دوسرا عباس، ہے کوئی دوسرا عباس؟ بس سرہانے پہنچے، کہنے لگے عباس کوئی خواہش ہے؟ کہاں دو خواہش ہے، ایک خواہش تو یہ ہے میں نے ماں سے سنا تھا جب دنیا میں آیا تھا آپ کا دیدار کیا تھا، مگر اب جاتے جاتے بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا ایک آنکھ سے خون صاف کر دیجئے گا اور یہ زحمت بھی آپ کو نہ دیتا؟ اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔ مولا نے اپنی ابا سے آنکھ صاف کی، حضرت عباس نے دیدار کیا امام حسین کا۔ عباس کوئی دوسری خواہش؟ کہاں دوسری خواہش ہے؟ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں عباس خیمے میں کیوں نہ لے جاؤ؟ کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آؤں گا، بڑا شرمندہ ہوں پانی نہ لا سکا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔